ہاتھ جوڑ کے سارے نماز پڑھو یار، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، بچ جائے کتے تو معافی مانگ لو، نبی علیہ السلام دی اتباع کرو، اور سپیشل جننے منڈے ہو حضرت جی اپنی تنہائیاں پاک رکھو حضرت، اور دعا کریا کرو یا اللہ سانو موبائل دے فتنے تو بچا لے، اللہ سانو زنا تو بچا لے۔ یہ باتیں تو حضرت بہت ہیں، بندہ چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی، بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آ گیا ہوں۔ اللہ معافی دے حضرت، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا آپ کتابیں پڑھو، آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ایک وقت آئے گا شاہکار ہوگی یہ مسجد، کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی، ہے خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ۔ تو دیکھو نا حضرت جی کتنی سونی مسجدیں ہیں، اگر سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے، اگر گرمیاں تو ظاہر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اے سی وغیرہ نہیں لگے گا، اے سی بھی لگے گا، تو جناب وہ ماشاءاللہ، تو اگر گرمی آئے گی تو ٹھنڈی مسجد ہوگی، لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آتے پھر بھی، لیکن حضرت جی کدی پڑھو، ہاں قربان جائیے، حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد کے نعرے مارے ہیں، ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا حضرت جی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظارہ سینے یار وٹانا، یہ بس ختم کروں گا میں کہ ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا، اللہ حکم بھی ہے جدو کسی علاقے چ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تو دی زیارت کا، جے نہیں پھر پوچھا تھے کسی اللہ والے دا مزار ہے، پھر اتھے حاضری دے جا کے۔ لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی یہاں کوئی ہے کوئی مردے با خدا، تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا۔ آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں، کوئی ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے۔ فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا، تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے، تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نا تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں۔ کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ، کہتے میں نے بڑے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی ہے، تے ظاہر ایک لت نہ تسی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تسی دو لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہوئے، یہ دسو کی معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے، کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا، آپ فرماتے ہیں بارش دا سلسلہ شروع ہوا، آپ فرماتے ہیں 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تو دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاواں ٹھنڈ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی، 8ویں دن دھوپ چڑھی۔ کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں، تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آ گئی اللہ دی طرف۔ کہتے ہیں ہویا کی میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے کہ بی بی لنگی بڑی سونی، میرا دھیان دے چہرے تے پیا، بس ایک نظر یہ سر کر گئی، شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لی، عقل ماری گئی، وہ ایڈے اتے پہاڑ تے تو عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آئی کہ اینی اتی تے بی بی دا آنا ناممکن ہے، آئی بی بی سکتی کدی بھی، ایک تھوں آ گئی، شیطان دی چال نہ ہوئے، کی معاملہ ہے؟ فرماندے نے بس ایک نظر پئی تے میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے۔ آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار جو پہلے سجا پیر باہر رکھیا، کہنے رکھیا ہی تے غیب جو آواز آئی، واہ بھائی واہ،
یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہوئے ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہو آ فرماندے نے اے ہی پیر سب تو پہلے غیر ال ودیا سی ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے ہاں جی اسی کی کیتا ہے میں نہیں کہندا کہ پیر لا چھڑو کچھ کرو تے صحیح یار کہ کسی نے بڑے درد نہ کیا الف آیا سین تو لال خرید رہی ہوں اجے تو ہی کو جی یہی بچے جمے نے میرے کیم شاہ فرماندے نے ہو تو کتی بھی جمدی جی کو جی میں گھر بڑا سونا بنایا ہے تو تے کافراں کلی بڑے بڑے سونے تو دس تو کی کیتا ہے کدی سرگی اٹھے ہون ہیں 5 ٹائم تینوں بلاندے نہیں گئے ہیں کدی مسیتے ہیں اچھا حضرت چلو ایک اور گل سارے نے سچ سچ دسنی جے اللہ پاک بلان تے آ جان واقعی تے کوئی ساڈے جو ہے جیڑا نہ جائے 2005 دا زلزلہ یاد ہے نا کیویں کڈے اسی سارے نوں گھروں نے باہر ہاں اے نا کوئی سمجھیے کو بلانا نہیں آندا ہے بڑا زوراں والا رب جی لیکن اے وے کہ ساڈی رسی چھڑ چھڑی چل بندیا تینوں وقت دتا 80 سال 85 سال 70 سال 65 سال 60 سال تینوں ٹائم دے اڑے ہاں جدن تو آئے گا پھر تینوں پوچھاں گے دس کی کر کے آیا الف آیا سین تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو کل کی منہ وکھانا ہے جا کے اس رب کی دسنا ہے کی جواب دینا جا کے ہیں تو یاد رکھیو حضرت بلے شاہ صاحب نے کمال لکھیا فرماندے اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نے میری تیری ذات کچھ نہیں جے تسی کو اتھے جا کے کہ جی میں کہہ دیاں گا جی میں نون لیگ دا ہاں تو انہیں کہنا ویکھ میاں صاحب نو تسی پہلے لمحہ پایا ہے آہو جے تسی کو جی میں اتھے جا کے کہہ دیں گا جی میں خان صاحب دا جیلہ ہوں تو انہیں کہنا وہ پرے ہو کے ویکھو بھی پے نہیں لمے ہیں تے تسی کو جی میں بھٹو کا دیوانہ تو انہیں کہنا وہ پرے ہو پٹوری پے نہیں آیا پتر کوئی کہانی چھانی نہیں ہے میری گل ہمیشہ یاد ہاں حضرت تھے حضرت عمر فرما رہے ہیں دریا فرات دے کنارے بکری دا بچہ بھوکا مر جائے تے عمر نو دا جواب دینا پڑے جیسے کی نہیں ہو گیا حضرت جی ہیں اس لیے کوئی قطن کوئی اس وہم چ نہ ماریا جائے حضرت جی لیکن باقی بھائی میں نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کدا کیڑا رب عمل رب نو پسند آئے تے انہوں معافی مل گئی ہوئے تے لمحہ مینوں پایا ہوئے ہونا لیکن چنگا کرو حضرت جی ہاں سارے بچے جننے بھی ہو اکھاں ماشاءاللہ سارے دیاں بھیجیاں تے نام ہوئیاں نے قبولیت دا ویل اکھاں دا بھیج جانا محفل دی قبول ہون دی نشانی ہے ہاں سارے انشاءاللہ ارادہ کرو آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی ہے ہاں اے بڑے ہاتھ نہیں کھلوتے انشاءاللہ آج تو بعد نماز انشاءاللہ دروشی پڑھنا ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے والدین دا ادب و احترام کرنا ہے تے قاری شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بھائی نے تے بہرحال اے گل نہیں کدی کہنی ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے گڈی پیچھے نہیں لانا کدی ہے بلکہ لکھانا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے بندہ پوچھے کہ ابا با دعا کرتا رہے تیرے لیے او بھائی جڑا تو انجینئر بنیا ابے دے دتے پیسے نہ فیس دتی سی تو ہیں کی ابا تیرے لیے دعا کرتا رہے یار بس بڑا ظلم ہے ساڈے معاشرے وچ خدا دی قسم میں کہنا بھائی حوصلہ ابے جاندا کہ کدی جوتی لے کے منڈا کٹیا نہیں سو ہے او دس میں دعا کیتی تیرے لیے جی جیڑی گڈی پیچھے دی نفی ہون ڈئی دی لکھیا یہ میری ماں کی دعا ہے بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جاندا ہے اچھا یار تو انج ہی خوش رہ لے ہیں شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے نے کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماں جی مر جاندی او ظالما کیڑے پیو نوں نیندر پیندی پت گھر نہ آئے کیوں اینا بچیاں نوں بغض سکھاون دے دیو ماں دا یار نہیں پتر کسے تسی پیو بنو گے نا تانوں پھر پتہ چلے گا پتر گھر نہ آئے تے پیو دے دل تے لنگدی کی صرف اے ہوندا کہ ذرا ماں دا دل کمزور ہوندا رولا بڑا پاندی پیو ذرا تگڑے دل دا ہوندا تے چپ کر کے بیٹھ رہندا باقی یاد رکھیو نیندر پیو نوں یہ پیندی ہے جے پت گھر نہ آئے تے اس لیے یہ کبھی بھی نہیں لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا بلکہ لکھانا یہ میرے والدین کی دعا ہے وما علینا الا البلاغ